أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق اللہ العظیم۔ پیچھے علماء کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے وہ علماء ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور پھر فرمایا نماز قائم کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات دینے والے ہیں، فرمایا ایسی تجارت کرتے ہیں جو تجارت کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ اب آگے اسی چیز کا بیان اللہ اور وضاحت سے کرتے ہیں۔ ان آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہر ایک کو ہم اپنی کتاب کا وارث نہیں بناتے، قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، پیغمبر کے دین کا ہر ایک کو ہم وارث نہیں بناتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وارث انہیں بناتا ہوں جنہیں میں چنتا ہوں، چننے کے بعد میں وارث بناتا ہوں، اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ثم اورثنا، پھر ہم وارث بناتے ہیں یا ہم نے وارث بنایا الکتاب، کتاب کا یعنی قرآن کا، الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا، من عبادنا، اپنے بندوں میں، اپنے بندوں میں ہم نے جنہیں چنا انہیں ہم نے وارث بنایا۔ پہلے یہ تفصیل سے مضمون گزرا ہے اس لیے اشارتاً بات کرتا ہوں۔ رسالت، کتاب کا علم، کتاب کی وراثت، پیغمبر کے دین کی وراثت، وہ اللہ جسے چنتے ہیں اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ مصطفی ہے، یعنی چننے والا ہے، اور جسے چنا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، اللہ مصطفی ہے، اللہ چننے والا ہے، پیغمبر علیہ السلام وہ ہیں جنہیں چنا گیا ہے۔ تو فرمایا معمولی نہ سمجھو، جنہیں ہم چنتے ہیں انہیں ہم وارث بناتے ہیں۔ اچھا، وارث اللہ کسی کو بھی بناتے ہیں جسے اللہ چن لیں، لیکن وارث بنانے کے بعد جو اس وراثت کا حق ادا کرتا ہے وعدہ اللہ کا اس کے ساتھ ہے۔ یعنی 8 سال 10 سال پڑھنے والے کے ساتھ یا حافظ بننے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں، یاد رکھ لیں کہ صرف دورانیہ پورا کر لے، چیزوں کو رٹ لے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ جو وراثت کا حق ادا کرے۔ دیکھیں وارث، اگر آپ معاشرے میں دیکھیں کسی کے گھر پیدا ہو جائیں تو پیدا ہوتے ہی آپ وارث نہیں بنتے، بلکہ کیا آپ کو وارث کوئی بناتا ہے تو آپ بنتے ہیں۔ اگر باپ کسی کو عاق کر دے تو وہ ساری زندگی ہاتھ رگڑتا رہے نا، تو باپ ہی وارث کسے بناتا ہے؟ جو بیٹے اس کے فرما بردار ہوں، جو اٹھیں اور باپ کے ہی خلاف شروع ہو جائیں تو باپ اسے وارث بنائے گا نہیں، باپ کہے گا یہ کیا ہے؟ عاق ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے بھی حقیقی وارث وہی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے دین کا حق ادا کرنے والے ہیں، وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں۔ اب بندوں کے 3 گروہ ہیں، کائنات میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا پہلا گروہ فمنہم ظالم لنفسی، پہلا گروہ وہ ہے جو اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، وہ ظالم ہے۔ ظالم سے کیا مراد؟ نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کسے پڑھنے دیا، کسی کو پڑھنے دیا، اور قرآن کی مخالفت کی۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ ظالم ہے۔ اس میں سب سے اول درجے کا ظالم کون ہے؟ کافر، جو اللہ کی ذات کا انکار کر دے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، یہ سب سے اول درجے کے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد ظالم منافق ہیں۔ منافق کیسے؟ کہ لبادہ اسلام کا اوڑا ہے، قرآن کی، رسول کی، اللہ کی مخالفت۔ اور سب سے جو تیسرا درجہ ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ قرآن کو زندگیوں میں لاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلا درجہ فمنہم ظالم لنفسی کا مصداق یہ لوگ ہیں۔ فرمایا ومنہم مقتصد، بعض ایسے ہیں جو درمیانے ہیں،
درمیانے سے کیا مراد؟ کلمہ اسلام کا پڑھ لیا، قرآن پر دل چاہا عمل کر لیا، دل نہ چاہا عمل نہ کیا، جو چیز پسند آئی لے لی، جو چیز پسند نہ آئی اس چیز کو چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ مقتصد ہیں، درمیانے ہیں۔ لیکن بعض کیا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انہی میں سے ایک گروہ ہے جو دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کس کے پیچھے؟ خیرات، نیکیوں کے پیچھے۔ اور قرآن کے اندر جہاں پر تعریف آئی ہے نا تو انہی لوگوں کی آئی ہے، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگو دوڑو نیکیوں کے پیچھے، دوڑ کر نیکیاں کرو۔ جیسے کوٹھی، بنگلہ، مکان، گاڑی، جائیداد بنانے میں ایک دوسرے سے دوڑتے ہو کہ میرا چچا ذات مجھ سے آگے نہ نکل جائے، مامو ذات آگے نہ نکل جائے، تو اسی طرح کیا کرو؟ نیکیوں میں بھی آگے دوڑو کہ میں بھی نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ فلاں مجھ سے نیکی میں بڑھ گیا ہے، فلاں صدقہ کرنے میں مجھ سے بڑھ گیا ہے، لیکن لوگوں کی یہ چیز اس طرف جاتی ہی نہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا جسے یہ والی سعادت نصیب ہو گئی نا نیکیوں میں دوڑنے کی، فرمایا بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، فضل کبیر ہے۔ پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا نیکیوں میں دوڑنے والے، اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، فرمایا جنات، جنت کو، عادن، جو ہمیشگیری کی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، یحلون، پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے۔ پہلے زمانے کے اندر جو بڑے آدمی ہوا کرتے تھے نا، بادشاہ وغیرہ، سردار وغیرہ، ان کے لیے سونے کے کنگن ہوا کرتے تھے۔ فرمایا قیامت والے دن جنت میں ان کے لیے بھی سونے کے کنگن ہم بنائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ریشم کا کیا ہوگا؟ لباس ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ریشم مرد کے لیے حرام ہے، آپ ریشم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں ریشم کا لباس دے دیا جائے گا۔ وقالو، اور یہ جنتی کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ اللہ، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہیں تو غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیں آنکھیں بند ہونے کے بعد حالت ایک ہی رہے گی، حالت بدلے گی نہیں۔ دنیا کے اندر حالت بدلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ دستور اللہ کا نہیں، مرنے کے بعد حالت ایک ہی رہے گی۔ آج جنتی ہے خوشیوں کے اندر ہے، جہنمی ہے عذاب کے اندر ہے، جہنمی کے لیے عذاب بڑھتا رہے گا، جنتی کے لیے خوشیاں ہی بڑھتی رہیں گی۔ تو وہ کہیں گے الذی اذهب عنا الحزن، وہ پروردگار جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سب سے بڑا غم انسان کے اوپر، سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت ہے نا، موت سے بڑھ کر انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، لیکن سب سے پہلا یہ سب سے بڑا غم اللہ قیامت والے دن دور کر دیں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ایک مینڈے کو لے کر آئیں گے، اسے ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد فرمائیں گے اللہ یہ موت تھی جس کو آج میں نے موت دے دی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، نہ جنتیوں پر نہ جہنمیوں کے اوپر، سب سے بڑی تکلیف دور، فرمایا اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ان ربنا، اور وہ کہیں گے بے شک ہمارا پروردگار، لغفور، بخشنے والا ہے، اور شکور، قدر کرنے والا ہے۔ الذی، وہ اللہ، احلنا دار المقامت من فضل، جس نے ہمیں اس مقام کے اوپر اتارا، یعنی جنت کے اندر اتارا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں انہیں پہنچے گی کوئی کسی قسم کی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی پہنچتی ہے ہمیں کیا؟ تھکاوٹ، نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ فرمایا والذین کفروا، یہ حالت تو کس کی تھی؟ جنتیوں کی تھی، کہ جنتی کہیں گے نہ ہمیں کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اللہ نے سارے غم دور کر دیے ہیں، جوڑا بھی پہنایا جائے گا، سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن کافروں کی حالت دیکھیں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔
نہ مریں گے نہ جئیں گے، وہی والی بات، نہ مرنے کے نہ جینے کے، موت آئے گی نہیں اور اس زندگی سے موت بہتر ہے، یعنی ہر وقت آگ ہی آگ اور آگ کے اندر ہی اضافہ۔ کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یصطرخون فیہا، وہ چیخیں ماریں گے ادھر اس جہنم کے اندر، ان کی چیخیں ہوں گی۔ کیسی چیخیں ہوں گی؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، گدے کی چیخیں ہوں گی۔ گدے کی جو پہلی آواز ہے جب ان کے اوپر کوئی چیز لگے گی، گز لگے گا، تو گدھا جو پہلی آواز نکالتے ہیں اس طرح وہ جہنمی آواز نکالیں گے، اور جب وہ کوڑا ان سے اٹھے گا تو تب ایسی آواز نکالیں گے جو گدھے کی آخری آواز ہوتی ہے۔ ہم یصطرخون فیہا، چیخیں ماریں گے وہاں پر، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، تو ہمیں نکال، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل کریں نیک، غیر الذی کننا نعمل، ایسے عمل جو ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کے علاوہ۔ دنیا میں ہم نے تیرا انکار کیا، تیرے رسول کو جھٹلایا، تیرے رسول کی تکذیب ہم نے کی، اللہ تیرے دین کا مذاق بنا کر رکھا، لیکن آج جہنم کو دیکھ کر ہم نے ان سب کو سچ مان لیا، آج تو ہمیں ذرا دنیا کے اندر بھیج، ہم واپس جائیں اور جا کر نیک عمل کریں۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہ دی، یعنی زندگی تمہیں نہیں دی تھی دنیا کے اندر، عمر دی تھی نا، ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر ہم نے آپ کو دی تھی جتنی عمر کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ 60 70 سال، 100 سال، 80 سال، 40 سال، 50 سال، اتنی عمر ہے کہ اس کے اندر انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا۔ فرمایا یہی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو تو ٹھیک، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ وجاءکم النذیر، اللہ فرماتے ہیں موقع تو موقع، ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا نذیر بھی بھیجا تھا، یعنی رسول بھی بھیجا تھا جو رات دن تمہیں کس سے ڈراتا تھا؟ قیامت سے ڈراتا تھا۔ فذوقوا، پس چکھو، اب موقع وغیرہ واپس جانے کا کوئی نہیں، فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔